بھائی میں یہاں دیکھ رہا ہوں اسے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. میں وہاں دیکھ رہا ہوں وہ اگر ٹانگ اپنی ٹیڑھی کرے گا بدلے گا تو برابر والے کو تکلیف ہوگی. میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ بچے تو یہ پلر ہی نہ توڑ دیں. جی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا رش ہے کہ ایک دوسرے پہ جھوم رہے ہیں. جی جی اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. یعنی پہلو بدلنے کی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے نا مگر روح کو غذا مل رہی ہے. یہ جو ذکر اہل بیت سے تقویت اور طاقت ملتی ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی. دنیا کی غذاؤں کا کیا ذائقہ ہوگا جو ذائقہ ذکر اہل بیت کے سننے میں. یہ لوگ جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر یہ در حقیقت اہل بیت کے ذکر کے مروج اور مبلغ تھے خوشگلوئی کے ساتھ. مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک فرشتہ تھا آیا ہمارے درمیان اس میرے عزیز کے گھر میں جی اور ایک فرشتہ بن کر اس نے خوشبو پھیلائی نور پھیلایا اپنے خوشگلوئی سے لوگوں کو اہل بیت کی طرف متوجہ کیا. اپنا کام کیا اور چلا گیا. اپنا کام پورا کر کے چلا گیا. یہ دنیا گزرگاہ ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. آپ اور میرے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. بولیے الہی آمین. آپ سے کہہ رہا ہوں کہیے الہی آمین. ہمارا انجام ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہم جب دنیا سے جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے خالق الناس مخالطتاً لوگوں کے ساتھ ایسے رہا کرو ان عشتم ہنو الیکم اگر زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہو. ان متم بکو علیکم اور اگر مر جاؤ تو تم پہ رونے کو تیار ہو. ایسے زندگی گزاری جائے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے مگر عزیزو جان لیجئے جو قطرہ سمندر میں گر جاتا ہے نا پھر وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. یہ جوان جو قطرے تھے مگر سمندرے مدحت اہل بیت میں خود کو گرا گئے اور اب یہ امر ہو گئے. مجھے کہنے دیجئے بہت سارے لوگوں کی حیات کا مجھے اور آپ کو مجھے اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں مجھے احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیسے زندہ ہیں. ان کی زندگی بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ مردہ ہے. جن کا احساس ختم ہو گیا وہ مردہ ہے. جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک ایک دن ایک ایک لمحہ حساب میں ہے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. مجھے بتائیے مثلی لا یبایع مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسے بولنے میں کتنی دیر لگی ہوگی. ایک لمحہ وہ جو ایک لمحہ امام حسین نے گزارا مثلی لا یبایع مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے. اب ہر جگہ اسی فیصلے کا جلوہ ہے. ایک لمحہ ایک لمحے میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ماہ رمضان کا خاتمہ ہونے کو ہے یعنی ختم ہونے کو ہے رخصت ہونے کو ہے ہم سے ودا ہونے کو ہے. ماہ رمضان یہ چلا جائے گا. خدا نخواستہ اگر کسی نے قصدن روزے کھائے ہوں جان بوجھ کے روزے نہ رکھے ہوں اس شخص کے لیے ائمہ اہل بیت بہت خفا ہوتے ہیں بہت ناراض ہوتے ہیں. ایسے شخص کے لیے وقت گزر جائے گا مگر عبادت رہ جائے گی وہ کام اور وہ بات رہ جائے گا. عزیزو مجھے اندازہ ہے بہت دیر ہو گئی ہے اور حضرت علامہ باقر حسینی صاحب نے تو اپنا بیان بھی اس وجہ سے اپنی گفتگو بھی نہیں ارشاد فرمائی کہ ہمیں زیادہ موقع دیں. دور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. مولانا سید علی رضوی نے بھی بہترین استقبالیہ دیا. مجلس کا عنوان ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جو مالک ہے اور قادر ہے اس کے ہاتھ میں ہی موت و حیات ہے. یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے جو اس کے لیے موت و حیات کا اختیار اس میں دکھائی دے رہا ہے. کیا مطلب ہے ہاتھ سے؟ میرا ہاتھ تو پنجہ ہے اس میں ہتھیلی ہے
پھر اس کو جڑنے کے لیے کلائی ہے، کلائی کو روکنے کے لیے کونی ہے، کونی کو روکنے کے لیے بازو ہے، بازو کو ٹکانے کے لیے باڈی ہے، باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے دو پیر ہیں۔ تو میں ایک ہاتھ کیا مانوں گا، مجھے پورا بدن ماننا پڑ جائے گا۔ یا اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ایک ہاتھ اللہ کا، وہ تو کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ تو کسی شے سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی شے کا مثل نہیں ہے، کسی کا بھی مثل نہیں ہے وہ۔ پھر اس کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ نے قرآن میں دو ہاتھوں کی بھی بات کی ہے، اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ابھی تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا میرے، تو یہاں تو دو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو پھر اللہ کا، میرا تو ایک سیدھا ہے، آپ کا ایک سیدھا ہے، ایک الٹا ایسے ہی ہے نہیں؟ تو کیا اللہ کے الٹے اور سیدھے دو ہاتھ ہیں؟ کیا کہا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا؟ عزیزان گرامی، میں ویڈیو بنانے والوں سے گزارش کروں گا یہ کلپ اگر کاٹو بھی تو پورا کاٹنا ورنہ میری مصیبت آ جائے گی۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ کلپ مت بنانا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، امت کو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور امام معصوم ہو کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو تو پھر سوال تو بنے گا، تھوڑی گردن ہلا دو، سوال تو بنے گا نا۔ تو اس صحابی محترم نے امام صادق کے گھر کا رخ کیا تاکہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بیٹے کیوں، میں جو ہمارے آئندہ کے امام ہیں ان کو میں ایسا دیکھ کر رہا ہوں۔ تو گھر سے نکل رہے تھے حضرت حشام مولا کے ایک اور شاگرد، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا یہ ایسے مجھے امام سے پوچھ رہے ہیں، منظر میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ حضرت ایسے کھانا کھا رہے ہیں جبکہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو حضرت حشام نے بے ساختہ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت اللہ جوادی عملی نے تفسیر تسنیم میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے بھی بیان کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے، اور جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے مظہر پروردگار اہل بیت کے بھی دونوں ہاتھ سیدھے۔ اور یاد رہے علامہ جوادی صاحب کا تو حسن زادہ جوادی عملی کا تو جملہ بڑا حسین جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں، ان سے کوئی خیر ہی ظاہر نہیں ہوتا، ان سے کوئی اچھائی ہی ظاہر نہیں ہوتی، اور اہل بیت سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، میری خوش قسمتی، ہم مہمانوں کی خوش قسمتی، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 90% مجلس میں جوان ہیں جی، جان خون آدھا پاؤ خون بڑھ رہا ہے میرا، اور جو چند بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی حب اہل بیت میں جوان ہیں۔ تو اس قاعدے کے مطابق کوئی بھی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو بوڑھا ہو، سب کے سب یہاں جوان بیٹھے ہیں۔ اپنی عمر کی قدر کرو، اپنی زندگی کا احساس کرو میرے بچوں۔ وقت ضائع کرنا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کسی جوان کو آتے دیکھا، اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا فارغ ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے بیکار نوجوان پسند نہیں ہے جو کچھ نہ کرتا ہو، اس کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر جا کر ادھر بیٹھکوں میں وقت گزارنے والا جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھو کتنے قیمتی جوان تھے یہ آئے دنیا میں اور آ کر اپنا کام کر کے واپس چلے گئے۔ عزیزو، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ اہل بیت کی مصیبتوں میں غور کرو۔ چند دن پہلے مولا علی کا جنازہ ان
ان 2 بیٹوں نے اٹھایا جن کے ساتھ کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا۔ آپ نے تو اپنے امام بارگاہ میں تابوت کی مجلس کی ہوگی، مگر اس تابوت کی مجلس میں کم سے کم سینکڑوں لوگوں نے اس تابوت کی زیارت کی ہوگی، مگر خود مولا علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ آپ آمادہ ہیں کہ گریہ کریں؟ تو میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ وجہ وجود بھی ہے اور وجہ بقا بھی ہے۔ یہ کائنات، یہ سب، ہم سب ان کے طفیل میں ہیں۔ ان 5 جنازوں کا حال سنیں گے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اپنے فضائل کا دورانیہ بہت مختصر واجبی سا رکھا، مگر مسائل میں کمی اور جلدی نہیں کروں گا۔ جنہیں رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اور ذکر اہل بیت میں ایسے رویا کریں جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ رو رہی ہے۔ وہ بین کر کے روتی ہے، وہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ پنجتن کے 5 جنازے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ۔ دوسرے دن اعتراضات شروع ہوئے کہ علی نے ہمارا انتظام نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزیز کا، جس کے وہ وارث ہوتے ہیں، جنازہ غسل و کفن کے ساتھ قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ میں تمہارا محتاج نہیں تھا۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا۔ پہنچ گئے نا وہ جنازہ کون سا ہے؟ وہ جنازہ ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے بازوؤں پر ورم ہے، جس کو اس کے بچوں کے سامنے